بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویسے تو شاید معرکہ کربلا کے حقائق کو انتہائی مختصر کر کے سمیٹنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے اس واقعے کی تفصیلات پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے اور بنیادی معلومات سے بھی محروم رہتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر کی غلط فہمی ہے کہ شاید یہ کفر و اسلام کی جنگ تھی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نااہل اوباش کی بیعت سے انکار کیا تھا تاکہ دین کو بچا سکیں۔ یہ فرائض سے انکار کی جنگ بھی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ پسند صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہے گی۔ یہاں مخالف بھی اللہ کو ماننے والا تھا اور فرائض کو ادا کرنے والے لوگ تھے۔ یہ معاملہ صرف اتنا تھا کہ کسی بندے کا حکم نہیں چلے گا، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حکم چلے گا۔ کسی شخص کی ذاتی خواہش کو اللہ کے حکم پر فوقیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ آنے والے امتیوں کی ہدایت اور نجات کا معاملہ تھا، اور ان حقوق کو غصب ہونے سے بچانے کی قیمت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ یہ ہماری محبتوں کا احساس کی صورت دلوں میں بیدار رکھتے ہوئے ایمان پر مضبوطی سے مستحکم ہونے کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنے پیاروں کی آل و اولاد اور ان کے پیاروں کی یاد اس طرح دلاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے حق پر کھڑے رہتے ہوئے حق کا عالم سر بلند کیا، اور کن حالات میں سے گزرتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور کس بہادری اور شدت سے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد کرواتا ہے کہ ہم نے ایمان پر کس طرح کھڑا رہنا ہے، اور پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ان کی آل و اولاد کو جو کرتے ہوئے ہم نے پایا، اسی طرح ہم نے ان کی پیروی میں ایک ایک قدم اٹھائیں۔ ہم ایک محرم مہینے سے اس درد اور غم کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ یہ درد و غم سارا سال زندہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جس کے اندر یہ درد و غم زندہ رہتے ہیں، اس کا ایمان مضبوط رہتا ہے، کیونکہ وہ انہی کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے مصائب، مشکلات اور حالات کی سختیوں میں سے گزرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے یقین کو پکڑے رکھتا ہے۔ اللہ پر اس کا ایمان مضبوط رہتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ اللہ کرے ہمارے ایمان کو استحکام دینے کی قوت ملے، جس کی مدد سے زندگی میں باطل کو شکست دیتے ہوئے قدم آگے بڑھاتے جائیں۔ آمین ثم آمین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت سے انکار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد حکومت کا اعلان کیا۔ اسی کشمکش میں جنگ جمل و صفین ہوئیں۔ تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق تھیں کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، اور دوسری طرف یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اہل سنت کے ہاں اجتہادی خطا کے طور پر لیا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عہدہ سنبھالا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خلافت کو بھی تسلیم نہ کیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ بعد چند شرائط کی بنا پر یہ خلافت ان کے سپرد کر دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا ولی عہد یزید تخت نشین ہوا۔ وہ غیر صالح اور اوباش تھا۔ اس نے تخت سنبھالتے ہی ہر طرف اپنی بیعت کے لیے حکم نامے جاری کر دیے۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو خاص و عام سے بیعت کا کہا، اور خاص طور پر حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر سے خشیہ ظاہر کیا، اور ان 3 سے پہلے بیعت لینے کی تاکید کی۔ گورنر ولید بن عقبہ محب اہل بیت اطہار تھے۔ انہوں نے اپنے نائب مروان سے مشورہ کیا۔ مروان بدنیت تھا۔ اس نے کہا ان حضرات سے بیعت لے لیں ورنہ قتل کر دیں گے۔ گورنر ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس مسجد نبوی میں ایک قاصد بھیجا۔ ان حضرات کو قاصد کے آنے کے حوالے سے اندازہ تھا
کہ حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں اور اب ان کو یزید کی بیعت کا کہا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیوں کے ساتھ گورنر ولید کے پاس گئے، اور جب ولید نے بیعت کا کہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیعت چھپ کر نہیں ہوگی، جب سب کو بیعت کا کہو تو مجھے بھی کہنا۔ ولید نے کہا ٹھیک ہے، اب واپس تشریف لے جائیں۔ مروان کو یہ بات پسند نہ آئی۔ شام کو پھر گورنر ولید نے قاصد بھیجا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہ لے گئے۔ فرمایا صبح دیکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ولید کے قاصد کو ٹالتے رہے اور بھائی جعفر کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہو گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ بیعت سے انکار سے یزید آپ کے خون کا پیاسا صاف ہو جائے گا، لیکن آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا کہ نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ کی حرمت کے پیش نظر اپنے اہل خانہ سے مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا، اور 4 شعبان 60 ہجری کو مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آج کے لیے اتنا ہی واقعہ، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں۔ السلام علیکم۔